الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا بدرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریادت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنات جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزی ساتھیو بزرگ اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کو بچان واسے جنت رستہ دکھان واسے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو بلند آوازن الآمین آکھے اللہ نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے جو اس تو بھی بلند آوازن آکھے اللہ ایسے سالی نصیب فرمائے اجے بھی محبت نال تسی پورے زور دے نال شوق دے نال سینے دے زور نال آمین نہیں آکی خرچیاں کو نہیں ڈری دا جدو اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے
پھر اللہ تعالیٰ سبب آپ پیدا کر دیندہ ہے۔ اے اللہ دی عزت دی قسم جے دل دے شوق دی بات ہے، وگرنہ کروڑا پتی لوگ نے اونا کل حج عمرے واسطے روپیہ بڑا پر وقت کوئی نہیں، وہ جاندے ہی نہیں۔ اور میرے اور تواڈے ورگے سادے لوگ جڑے نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دے نال بلا لیندا، وقت بھی بڑا تے سرمایہ بھی اللہ عطا کر دیندے نے۔ آمین ذرا دل دے شوق دے نال آکھو، پتہ نہیں کیڑے بندے دی آمین دے نال ساریاں دا کم بن جانا ہے۔ یہ اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے، انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ حضرات انتظامیہ دی طرفوں محترم بھائی رانا محمد عمر اقبال صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا قاری انعام الحق فروقی صاحب اور حافظ فیصل جہانگیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دیگر انہاں دے رفقا انہاں میرے ذمے جو مضمون لگایا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دے تقاضے، میں انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار دے نال اپنے مضمون کو بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ جس دل دے اندر نبی علیہ السلام دی محبت نہ ہوئے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محبت دی تعریف بیان فرمائی ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبت نبی علیہ السلام دی اس واسطے انداز بھی پیغمبر علیہ السلام دے کولو سمجھنا ہے۔ حضرات دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ نے جو محبتاں دے دعوے کردے نے، لیکن اونا دی محبت دا اپنا انداز ہے۔ کسے دی محبت آوارہ ہے، کسے دی محبت دی اندر غلو ہے، کسے دی محبت دی اندر رسوائی ہے، کسے دی محبت دی اندر بدنامی ہے، کسے نے اپنے آپ نو تباہ کر لیا ہے، کسے نے محبت کر کے اپنا مال برباد کر لیا ہے، اور کسے نے جناب محبت دی اندر غلو کر کے اپنی آخرت نو برباد کر لیا ہے۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس محبت دی دعوت دیتی ہے، جس محبت دا سبق دیتا ہے، اس محبت نو اسی انشاءاللہ اپنے سینے دے اندر رکھنا ہے اور اس محبت دے تحت ہی اپنی زندگی گزارنی۔ چھڑ دئی ہے ہاتھ لگ گیا نا، میں کہا جہاں تو چھڑ دے نہیں تھی گل ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، انہیں تھاپی دیتی ہے، میں کہا جی بھائی او والا ہاتھ تھے تو پھر میں تھی چھڑ دینا۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، جڑی میں گل کرنا چاہنا اللہ پاک دے قرآن دے اندر جڑی آیا کریمہ میں پڑھی انشاءاللہ بلا تمہیدی گل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کے کی عرض کیتی ہے، پریشان ہے، گھبرایا ہویا ہے، تسی تے نہیں گھبرائے انشاءاللہ، ذرا محبت نے ایک باری سجا چوکے کہو اللہ اکبر۔ ہاں بالکل اسی طرح اللہ دے فضل دے نال تسی جاگ دیا رہنا، بیدار رہنا، بڑے جاندار شاندار تے دل نشی خطاب تسا سننے رہے۔ توجہ فرما، نبی علیہ السلام دے سامنے ایک صحابی آئے پریشان ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے میرے صحابی پریشانی دی وجہ کی ہے، عرض کر دینے سونیا محبوبہ میرے دل دی اندر تواڈا پیار بڑا، تواڈی محبت بڑی ہے، میں دل دی اندر تواڈا پیار وسائی پھرنا وا، لیکن سونیا دنیا دے معاملات دے اندر میں اپنے گھر دے اندر انی لا کون فی البیت، گھر دے اندر تے میرا دل کردہ میں تواڈی زیارت کر لاں، تواڈا چہرہ ویکھ لواں، تانوں آ کے ویکھاں تے ویکھ لینا تے دل دے جناب تھا گہرائیاں چ سکون پہنچ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی جی ایک بات نے اج مینوں پریشان کر دیتا ہے۔ مان رفیت مع النبیین وَإِذَا دَخَلْتُهَا لَأَرَاكَ۔ اللہ دے پیغمبر میں آج بیٹھیاں سوچیا کہ اللہ پاک دا فیصلہ آ جانا ہے، میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا، تسی بھی اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے۔ اللہ دے پیغمبر تسی جنت دے اندر داخل ہوگے اور جنت دے اندر تہاڈا مقام بڑا بلند ہوئے گا، تسی انبیاء دے نالوں بھی اعلیٰ مقام تے ہووگے، بڑی عزت والا مقام ہوئے گا، بڑی شان والا مقام ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر میں جنت دے اندر جاواں گا، اللہ پاک دی جنت دے اندر جا کے اگر تہاڈی زیارت نہ مل سکی، اگر تہاڈا دیدار نہ مل سکے، اللہ دے نبی میں جنت دے اندر کی کراں گا، میں جنت دے اندر جا کے کی کراں گا، مینوں تہاڈی زیارت زیادہ عزیز ہے اللہ دی جنت دے نالوں۔ سونیا میرے پیغمبر دے صحابہ دی محبت دا معیار چیک کر ذرا، اللہ دے نبی دے صحابی نو جنت دے اندر جا کے بھی فکر ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زیارت کیویں ہوئے گی، نبی علیہ السلام دا دیدار کیویں ہوئے گا، پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے نال اپنی اکھاں نو ٹھنڈیاں کیویں کراں گا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
نہیں فرمایا تو صدقے واری جانا بس تیرے واسے ہی کافی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ اللہ پاک نے محبت دے تقاضے انہوں سمجھا دیتا ہے۔ حضرات محبت دے تقاضے دے اندروں پہلا تقاضا کی ہے اللہ دا قرآن کی آندہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ محبت نال پیار دے نال تو انہوں جگانا پے گا بڑے چر دے تُسی پریشان ہو آیا سونا نبی حقانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے۔ محبت والے بندے جڑے نا اونا دی توجہ بالکل میرے والے دوسرے بندے ادھر ادھر ویندے نے پہ سٹیج تے چاہ پہ پھیل دی ہے تھلے کدو ملی ہے چاہ والتیان چھڑو چاہت والتیان کرو محبت دیاں گلاں کریے آیا سونا نبی حقانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے تے سارے جگ چو لاسانی ہے تم جگ وچ او دے کردار دیاں ایویں نہیں محبت کر دیو تو محبت نال ذرا بولنا پے گا آیا سونا نبی حقانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے اور سارے جگ چو لاسانی ہے تم جگ وچ او دے کردار دیاں اور رل مل لوکو سب کریے رج گلاں شاہے ابرار دیاں اوے نہیں انت کو او دیاں شماندہ اوے نہیں انت کوئی او دیاں شماندہ بنیام نبیو کل جہاندہ تے نالے بنیا اماماندہ کیا باتان او دی گفتار دیاں اور رل مل لوکو سب کریے رج گلاں شاہے ابرار دیاں اے سونا بڑا سی غم خار میاں ہووے رب اگے عرض گزار میاں مولا بخشی امت گناہگار میاں مولا بخشی امت گناہگار میاں نالے باتاں کرے او پیار دیاں اور رل مل لوگو سب کریے رج گلاں شاہے ابرار دیاں اے دو جگ تو رتبہ عالی جڑے بندے دا عقیدہ یقین ہے او درہ محبت نال بولے اے دیکھو نا فروقی صاحب اٹھ پھرے تو اسی نہیں جاگے ہیں فروقی صاحب پتہ لگے ہے کڈا رتبہ عالی ہے تو انہوں نے اجے تک رہ سمجھ لگی اور دو جگ تو رتبہ عالی ہے میں چھڑ دینا کوئی نہیں گل بے کے سن لو چھڑ دینا دو جگ تو رتبہ عالی ہے سونا حوض کو سردہ والی ہے اے دو جگ تو رتبہ عالی ہے دو جگ تو رتبہ عالی ہے سونا حول کو سردہ والی ہے انہوں ملی شان نرالی ہے تے سانو تانگانے او دے دیدار دیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم اپنی اس